بھی ہمارے ملک پاکستان میں اخبارات کا اجرا کیا جاتا ہے، ان اخبارات کے مین پیج پر قرآن پاک کی آیت کریمہ یا پھر اس کا ترجمہ اور مفہوم لکھا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہی ایک صفحے کے ایک چھوٹے سے حصے میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا پھر اس کا مفہوم لکھا ہوتا ہے۔ اب جب وہ اخبار فروش کی ڈیوٹی لگتی ہے اور احباب تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے میرے گھر میں بھی اخبار پہنچانا ہے، دکاندار کہتے ہیں کہ آپ نے میرے گھر میں بھی اخبار پہنچانا ہے، تو صبح کو جیسے ہی گاڑی سے ان کے پاس اخبارات پہنچتے ہیں تو وہ اخبار کا بنڈل اٹھا کر سائیکل موٹر پر، سائیکل پر، جس چیز پر سوار ہو کر وہ جب دکانوں کے قریب آتے ہیں تو دکانیں بند ہوتی ہیں، تو وہ زمین کے نیچے سے جو سوراخ ہوتا ہے اس کے نیچے سے وہ اندر پھینک دیتے ہیں۔ اب اسی پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اب اسی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے، اسی پر حدیث مصطفیٰ لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی فرانس میں، یورپ میں اگر کوئی شخص قرآن پاک کی بے ادبی کرے تو وہ گستاخ ٹھہرا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرے پاس اسلام کی سند ہے، تو لہذا اب میں جو چاہوں کروں، مجھ سے کون پوچھنے والا؟ میں تو گستاخ نہیں بن سکتا نا، لیکن علل اعلان جو آپ گستاخی کر رہے ہیں اس کا وبال پوری امت مسلمہ پر ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور روزانہ کئی دفعہ ہوتا ہے۔ اب وہ اخبار جو دکانوں کے اندر ڈال کر گئے، وہ اخبار جو گھروں کے اندر ڈال کر گئے، نیچے زمین پر رکھ کر گئے، مجھے بتائیے اس پر اللہ کا نام تھا، حضور کا ذکر مبارک، حضور کی حدیث مبارک تھی، اس پر صحابہ کرام کے اسماء تھے، لفظ محمد تھا، لفظ عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، ان تمام مقدسات کی بے ادبی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور یہ لاکھوں مقامات پر یہ یوں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر مقام پر یہ بے ادبی ہوتی ہے، اور جب بے ادبی ہوتی ہے اللہ کے نام کی تو پھر اگر وہاں بے ادبی کی جائے تو وہ تو گستاخ بن گئے، لیکن کیونکہ میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں جو چاہوں کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور